اٹھایا جائے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی تک پہنچے اور انہیں یہ بتائے کہ آپ ہر دفعہ آدھا بجٹ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کو دے دیتے ہیں. 3700 بلین میں سے 1700 بلین ہم نے ان کو دے دیے اس دفعہ, ٹھیک ہے. اور پھر بھی پروپیگنڈا یہ ہے کہ ہم نے بجٹ نہیں بڑھایا, ڈیفینس بجٹ نہیں بڑھا, ٹھیک ہے. تو اس میں 2% کیا معنی رکھتا ہے, اور بچے آپ کے جو اسکولوں سے باہر ہیں ایون وہ 10% سے اوپر ہیں. اگر 22 کروڑ یا 25 کروڑ آپ کی ٹوٹل پاپولیشن ہے اور اس میں سے 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, تو پھر تو شرمناک حد تک آپ کی قوم جو ہے نا وہ چور ہے اور چیٹر ہے کہ وہ ایک بچے کو اسکول میں بھیج سکتی. تو آپ کیا کرتے ہیں, کس چیز پہ رول کرتے ہیں سب سے پہلے. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کے اوپر کچھ کیا جائے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک بچوں کے ایک اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا آبادی کے اوپر, آپ کوالٹی آف ایجوکیشن بالکل سوچ ہی نہیں سکتے. جب آپ دھڑا دھڑ ایک ایک گھر میں 10 بچے ہوں گے تو ان کو کتنا کوئی کما لے گا کہ ان کو کیسے پڑھاوے گا, ٹھیک ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ بچوں کے لحاظ سے جو ڈیموکریٹک ایجوکیشن کا پوائنٹ ہے اس میں یہ کہ خاص ٹائم کے بعد بچوں کے, چاہے وہ 8 ایئرس کا فیج میں ہو چاہے وہ 10 میں, ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایک ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بنائے جا رہے ہیں ڈاکٹر انجینئر بنائے جا رہے ہیں, ان کو نکالے جا رہے ہیں فیکٹریوں سے. آگے نہ ہمارے پاس جابز ہیں, نہ ان کی کھپت ہے, نہ ان کے لیے کام ہوتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے. اور پھر وہ مسفٹ ہو جاتے ہیں, آدھے بچے مسفٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں, ان کو جاب نہیں ملتی, وہ ڈگری لے کے وہ چھوٹے کام کو کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں پھر ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جانا چاہتے. جن کے ساتھ کوئی ایک ڈپریشن یا اس طرح کا مسئلہ ہو گیا ہے وہ آگے اپنا علاج بھی نہیں کرانا چاہتا, نہ وہ کرانا چاہتا ہے نہ اس کی فیملی کرانا چاہتی ہے. اور یہاں پر ہر 10واں بندہ جو ہے نا بہت مہلک قسم کی شیزوفرینک اور اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے. اور یو کین فگر آؤٹ, آپ 10-20 بندے بیٹھے ہو نا, بلکہ جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے ہم اس کو مریض سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے نہیں وہ مریض ہو جاتا ہے بیچارہ. میڈم ایک اور بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیڈ اسکول میں ڈاکٹر صاحب ایجوکیشنل کاؤنسلر ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ تھوڑی بہت ہوتی ہے. پاکستان کے جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں نہ کوئی ایجوکیشنل کاؤنسلر ہے نہ سائیکولوجیکل. آپ کو جسٹ ایک انفارمیشن دے رہا ہوں, جسٹ ایک انفارمیشن گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے. پروفیسر ایک دفعہ یہ لا پاس ہوا تھا اور آئی سی ٹی میں امپلیمنٹ بھی ہوا تھا. جو اے این پی کی سیکرٹری ہیں ستارہ ایاز, انہوں نے یہ لا پاس کروایا, لیکن وہ ریزن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. اس میں گورنمنٹ اسکولوں کے اندر ہی انہوں نے کاؤنسلرس کی پروویژن دی تھی. بہرحال اچھا اس میں یوں ہے کہ آئی تھنک آپ مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, بات ختم کر دی آپ نے کر رہے ہیں. بس یہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ بچوں کے لیے بھی. اور یہ جو پوائنٹ جدھر چلا جاتا ہے پھر اس میں ہمیں بچوں کے ایپٹیٹیوڈ کو ضرور اسٹڈی کرنا چاہیے. اور ڈیموکریٹک ایجوکیشن کا جو ڈیموکرائزیشن آف ایجوکیشن یا جو بھی ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا پڑھنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ خاص ٹائم کے بعد اس کو اسیس کیا جائے. اور اگر کوئی اس میں کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اس کو اس بچے کو آپ اوور پاور کر دیں کہ وہ وہی پڑھے اور پیرنٹس یا کوئی اور بندہ اس کے اوپر انفلوئنس نہ کر سکے, تاکہ ہمارے سارے لوگ جو ہے نا, اب میں نے ایم اے انگلش کر لیا, پہلے میں نے بی ایس سی کر لی کیونکہ میرے پیرنٹس نے کہا کہ سائنس ہی پڑھنی ہے. اب اس کے بعد میں نے سائنس سے انٹرسٹ تک جان چھڑائی اور میں آرٹ کی طرف چلی گئی. لیکن آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو MCA, لیکن مجھے کوئی پرمیشن نہیں تھی, میں نہیں جا سکی. اب اس کے بعد پھر میں نے اب آ کے وہ سارے اپنے کام شروع کر دیے ادھر آ کے کہ میں چلو اب تو کوئی نہیں ہے, اب میں لیکن میں نے اپنی بیٹی کو شی از اے ڈینٹسٹ